بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت آئی، خبر آئی، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے انہاں لوگاں نال جنہاں دا ایمان کامل صحیح ہے اور اعمال درست نے۔ اللہ وعدہ کر رہے حج نبوت جاری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نے، تو لہذا اس آیت دا تعلق رسول اللہ دی ذات نال نہیں، آپ تو بعد نہ، قرآن یہ خبر ہے، اور خبر رسول اللہ دی زبان تو قرآن دے الفاظ جاری ہو رہی۔ فرما وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور ہر حالت اندر ضرور اللہ تو اس زمین خلافت عطا کرے گا، جویں اللہ نے تواڈے تو پہلے لوگاں نو خلافت عطا فرمائی۔ یہ اللہ وعدہ کردا ہے کہ نال جڑے ایمان لے آئے نے، کیڑے؟ منکم، الذین آمنوا منکم۔ جدو یہ آیت پڑھی ہے رسول اللہ نے تو سامنے کون سن؟ منکم، صحابہ کرام۔ اگرچہ آیت عام ہے اور قیامت تک لئی، لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ منکم تو مراد تابعین تے شامل ہون اور صحابہ شامل نہ ہو۔ اس آیت نو خاص نہیں کیتا جا سکتا کہ صرف صحابہ لئی ہی خاص ہے یہ آیت عام اور یہ وعدہ قیامت تک ہے، لیکن پہلے منکم دے اصل مخاطب کون نے؟ محمد مصطفیٰ دے صحابہ۔ کوئی بندہ کہے کہ منکم تو صحابہ نو باہر کڈو تے مگروں شروع کرو وعدہ، اے نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نو سنی، فرما وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ دا وعدہ۔ کون وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہ۔ اور اللہ دا نے خود قرآن ہی فرمایا ہے کہ وہ اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کر، اور اے بات بھی طے شدہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اور کوئی رکاوٹ وعدہ پورا کرنے اسنو آ سکتی نہیں۔ جدو بندہ وعدہ کرے، انسان وعدہ کرے، ہو سکتا ہے بندہ پورا نہ کر سکے، ممکن کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، لیکن سانو اپنے وعدہ پورا کرنے جڑی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، اللہ اس کمزوری تو پاک۔ اے اور امر تکوینی، دو چیزاں نے، دو امر دیاں، دو قسمت۔ ایک ہے اللہ دا امر تکوینی، ایک ہے امر تشریع۔ اللہ فرماتا ہے تسی نماز پڑھو، یہ اس دا امر تشریع ہے، حکم ہے، شریعت ہے کہ نماز پڑھو۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی پڑھے اور کوئی نہ پڑھے۔ ایک ہے امر تکوینی، جو اس دا امر ہے، حکم ہے، کائنات دے نظام نو چلان دا، وعدیاں دا، او دی مخالفت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ دن روشن رہے گا، رات اندھیری رہے گی، سورج وقت پہ چڑھے گا، وقت پہ جائے گا، گرمی وقت پہ آئے گی، سردی وقت پہ آئے گی، بارش جہاں چاہے گا، جب چاہے گا، جتنی چاہے گا دے گا، یہ اس دے امر تکوینی۔ مرد عورت دا نکاح ہوئے گا، اولاد ہوئے گی، یہ امر تکوینی۔ یَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہیں بیٹے کہیں بیٹیاں، کدھر دونوں، کہیں کچھ بھی نہیں، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، کوئی بیمار کوئی صحت مند، یہ امر تکوینی نہیں، یہ کسی انسان دی کوئی مداخلت نہیں۔ جیڑا اس دا وعدہ ہوندہ ہے وہ امر تکوینی ہوندہ ہے۔
اے نہیں ہو سکتا وعدہ رب کرے اور ہو سکتا ہے وہ پورا نہ کر سکے، نعوذ باللہ۔ یہ وعدہ الہی ہے، خبر الہی ہے، اللہ والوں خبر ہے، وعدہ ہے۔ اور پھر وعدہ ساتھ مشروط، فرمایا میں تن زمین خلافت ضرور دیاں گا۔ یہ کس دا وعدہ ہے؟ وعد اللہ، الفاظ قرآنی۔ آمنو منکم، منکم تو مراد بھی ایک نہیں، دو نہیں، جمع۔ دو خلافتہ اگر سیدنا علی اور سیدنا حسن کی خلافت مراد لے لی چاہے تو باقی جتنے ائمہ کرام نے شیعہ دہا معروف انہاں چو کوئی خلافت دے منصب تے آیا نہیں آئے۔ جدو نہیں آئے تو اس آیت نو پورا کس طرح کرو گے؟ منکم تو اڈے وچوں جس دا ایمان اور عمال صالح ہوئے اس نو میں خلافت دے آنگا۔ اللہ دیئے شرط ہے کہ ایمان جس دا صحیح ہوئے بھی تو اڈے وچوں، ہوئے بھی ایمان کامل، ساتھ اس دے عمال درست ہون، پھر اللہ کی دے گا خلافت۔ ہن خلافت ملی کس نو؟ صدیق نو۔ جدو مل گئی تو دو چیزاں ثابت ہو چکی ہیں، صدیق دے ایمانت بھی کوئی شک نہیں، صدیق دے عمال صالح بھی کوئی شک نہیں۔ قرآنی نص ایسی وزنی قرآنی دلیل ہے جس دا انکار ہو، خلافت صدیق دا انکار ہے تو قرآن دی آیت دا انکار۔ ہن دیکھو صدیق دی خلافت، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی مرتضیٰ، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا امیر معاویہ۔ ہن کیویں آیت پوری ہوئے گی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ وعدہ کیتا ہے تواڈے نال کہ تواڈا ایمان صحیح ہوئے اور عمال درست ہون تو میں تن زمین وچ اللہ وعدہ کرنا، قسم اٹھانا کہ تن زمین وچ خلافت دیا۔ اس آیت دے اندر صدیق نہیں تو اور کون؟ اور پھر خلافت ملی بھی ہے۔ کیسا وعدہ ہے کہ رسول اللہ دنیا تو چلے گئے، صدیق عمر عثمان 24 سال خلافت کرتے رہے، حکومت کرتے رہے، تے اونا قرآن دا وعدہ پورا نہیں ہویا۔ جا کے شروع سیدنا علی المرتضیٰ تو اس آیت دا مصداق، یہ دا مطلب 24 سال کہاں رہا وعدہ الہی؟ ماننا پڑے گا کہ سیدنا صدیق و عمر عثمان دے ایمانت بھی کوئی شک نہیں اور نہ دی خلافت دے حقہ ہونت بھی کوئی شک نہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دوسرا وعدہ، میں دین نو مضبوط کر دیاں گا، جنہاں خلافت دیاں گا انہاں دے ہتھوں دین نو مضبوط کر دیاں گا۔ سوچئے وہ کیڑے لوگ سن جنہاں دے ہتھوں دین مضبوط ہوئے، دین غالب آئے، دین فاتح ہوئے، غلبہ دین حاصل ہوئے، دین نو استحکام نصیب ہوئے، اسلامی حکومت ایک نقش سامنے آئے، نظام پورا سامنے آئے، فوج کا نظام، پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام، وظائف کا انتظام، ائمہ کا انتظام، معاشی نظام، پورے کا پورا ایک خد و خال اسلامی حکومت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اس تو مراد صدیق و عمر عثمان دی ہی خلافت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ دی خلافت میں ذکر اس لئے نہیں کر رہا کہ اس دے اتے اختلاف ہی نہیں۔ اہل سنہ اہل الحدیث اندر کوئی مسلمان اختلاف کرنے والا نہیں ہے جو شیر خدا دی خلافت دا انکار خلافت تو ہے صدیق عمر عثمان۔ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
میں خلافت دے کے دینوں مضبوط کر کے وعدہ پورا کر کے میں اتنا سکون دیاں گا کہ توڑا خوف ختم ہو جائے گا اور میں توڑے ملک امن عطا کروں گا. بتاؤ اس امن دے مصداق کون؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت چلے گی اور مکہ دا کے طواف کرے گی پورا راستہ، کوئی اس اللہ تو سوا کس دا ڈر نہیں ہوئے گا. ایک وقت آئے گا اتنا امن ہوئے گا. بتلاؤ اس امن دے مصداق کو. اللہ پاک نے قرآن پاک دوسری آیت فرمایا، الذین مکناہم فی الارض، او لوگ جنن میں زمین حکومت دیا، وہ کی کردے نے زمین چاہ کے حکومت لے کے سنبھال کے انہاں دے کام کی نے. فرما اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز اور زکوٰۃ دے نظام نو نافذ کر دے نے. کوئی ہے دنیا پڑھا لکھا انسان جڑا انکار کرے کہ صدیق عمر دے زمانے نظام صلاۃ نظام زکوٰۃ؟ کوئی نہیں. رب آندا ہے جنہوں میں زمین خلافت دیا مضبوط کر دیا، اس حاکم دا پہلا کام یہ ہوندہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دا نظام نافذ کرے. صدیق نے ذرا پڑھیے کہ کی فرمایا سے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دیون تے انکاری ہوئے سے. بخاری دی حدیث فرمایا میں ان کو زکوٰۃ لواں گا جبرن، سختی، تلوار دی نوک نہیں دیان گے تے گردن اتار دیا. سید عمر فاروق نے فرمایا وہ کلمہ پڑھ دیں نماز پڑھ دیں اس کے باوجود قتل کرو گے. فرمایا ہے عمر اسلام میں جا کے بزدل ہو گئے ہو، زمانہ کفر بڑے دلیر ہوندے سو. سن لو جڑا پیغمبر دے زمانے ایک رسی بھی زکوٰۃ دیندا سی اج روکے گا تو صدیق دی تلوار اس دا فیصلہ کرے. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جنہاں میں حکومت دیا، جنہاں میری رحمت شامل ہوئے، وہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ دا نفاذ کرتے نے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا وہ انتظام کرتے نے. بتلائیے کہ صدیق نے نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ نو دا نفاذ کیتا ہے یا نہیں؟ سیدنا عمر فاروق تے فجر دی نماز حاضری لاندے سے، فلان شاہد فلاں موجود ہے، جڑا نال حاضر ہوندہ وہ دے گھر پہنچ دے اور جا کے تنبیہ کر دے کہ تسی نماز تے آئے کیوں نہیں. یہ نظام صلاۃ نظام زکوٰۃ ہے. سیدنا صدیق عمر دے زمانہ خلافت ہے، لہذا مننا ہوئے گا اس قرآن دی آیت دے مصداق صدیق عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. قرآن پاک دی تیسری آیت فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتا ہے میں لوح محفوظ لکھوایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور میں زبور یہ بات لکھوائی. زبور تو مراد اس آیت محدثین مفسرین دی نزدیک صرف کتاب زبور نہیں، ساری آسمانی کتاباں یہ صحیفے بھی داخل. صحیفے زبور انجیل قرآن تورات ساریاں کتابیں یہ بات لکھی ہوئی ہے جڑی آسمان تو آئی. اور صرف آسمانی کتابیں ہی نہیں، من بعد ذکر، ذکر تو مراد اس مقام تے لوح محفوظ. فرمایا پہلے میں لوح محفوظ لکھوایا ہے، پھر میں ہر آپ آسمان تو نازل ہونے والی کتاب یہ بات لکھوائیے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین جنہوں میں خلافت دیاں گا وہ دے نیک ہونے کوئی شک نہیں ہوئے. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ہی اس زمین میں حاکم ہوں.
سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی دی صالحیت تے قرآن دی آیت نص یہ بات تورات ہی لکھی ہوئی، حجر رافضی جمع ہی نہیں سن، پیدا ہی نہیں سی ہوئی، اللہ نے لکھ جوڑا تھا کہ صدیق عمر عثمان دے ایمان اور صالح ہونے کوئی شک، صرف شرط لائی صالح ہون ہیں تے خلافت، صدیق خلافت دی حالت ہی فوت ہوئے، سیدنا عمر خلیفہ کی حیثیت سے شہید ہوئی، سیدنا عثمان خلافت کی حیثیت سے شہید ہوئے، ماننا پڑے گا کہ ان کی آخری سانس کے تک ان کے صالح ہونے کوئی شک نہیں۔ عبادی الصالحون خلافت ہے اس شرط نال کہ صالح ہون، اللہ دا وعدہ ہے خلافت تاں دیاں گا جے تسی صالح رہو گے، صالح ہونا شرط ہے خلافت لئی، یہ خلافت ہے تو صالحیت بھی۔ صرف قرآن پاک ہی نہیں، ایک اور آیت سنیے بڑی مشہور آیت، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اللہ دے رسول نے، والذین معاہو اور جڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، آپ دے ساتھی نے، صحابہ کرام، انہاں دے اوصاف کی نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس اندر مہربان نے، کافراں تے بڑے سخت نے۔ محبوب جی تسی انہوں نے ویکھو گے کدے رکوع اندر کدے سجدے اندر، اور انہاں دے دل دی کیفیت تہاڈا ذہن نوں دیکھنا ہے، تسی رکوع ویکھو گے، سجدہ ویکھو گے، قیام دیکھو گے، اسی کسے بندے نے ویکھیے تے ظاہر بندہ ویندا ہے کہ فلاں بندہ حج نوں جا رہا، فلاں بندے نے زکات دتی ہے، فلاں نے صدقہ دیتا ہے، فلاں نے مسجد بنائی ہے، فلاں نے غریباں نال تعاون کیتا ہے، فلاں بندہ قیام اندر، فلاں بندہ جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے، فلاں جماعت نال نماز نہیں پڑھدا، فلاں رکوع اندر ہے، فلاں سجدے اندر ہے، یہ ساری چیزاں ساڈیاں ظاہر اندر ہوندیاں نے۔ فرمایا محبوب جی تراہم رکعا سجدا، تسی جدوں صحابہ کرام نو ویکھو گے او کدے رکوع اندر کدے سجدے اندر، اے تسی ویکھ رہے ہو تے میں کی ویکھ رہا ہوں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محبوب جی میں انہوں نے دل ویکھ رہے ہیں، رکوع کیوں کر رہے ہیں، سجدے کیوں کر رہے ہیں، کافراں تے سخت کیوں نے، مومناں دے ہوتے نرم کیوں نے، نہ دے دل دی کیفیت کی ہے، ظاہری نمازاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ دی رضا واسطے۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں اللہ انہوں دے دل دی گواہی دینا، جدوں انہوں ظاہر نماز اندر رکوع سجدے اندر تسی محبوبہ ویندے ہو تے میں دل دی گواہی دینا انہوں دے دل اندر میرے رضا تو علاوہ کوئی اور شے کوئی نہیں، سوائے میری رضا کہ ان کے دل میں کچھ نہیں ہے۔ ویکھن والے محبوب، دل کی گواہی دینے والا رب، جدو دل دیکھنے والا، دل جاننے والا، دل بنانے والا، دل کی حقیقت حال کو جاننے والا، سینوں کے رازوں کو، بھیتوں کو جاننے والا کہہ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی ابہام، کوئی اشکال۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے محبوب، اس صرف آج کی بات نہیں، قرآن دی بات ہی نہیں، اسا تہاڈی صفات تے تہاڈے صحابہ دی شان اسا تہاڈے آن تو پہلے تورات بھی بیان کیتی سی، انجیل بھی بیان کیتی سی، یہ آئے نہیں سن، شان پہلے بیان ہو چکی۔ صرف تورات انجیل صرف محمد مصطفیٰ دا ذکر نہیں، محمد صحابہ دا بھی ذکر، انہاں دے اوصاف دا ذکر۔
کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث سنیے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان ایک بندہ نبی علیہ السلام دے کولو ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں رات نے خواب ویکھے. یہ حدیث صحیح البخاری. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات نے خواب ویکھے. فرمایا کیڑا خواب؟ یا رسول اللہ میں آسمان تو ایک بدل دا ٹکڑا ویکھے، اس بدل دے ٹکڑے اندر میں دو چیزاں زمین تے نچڑ دیاں گر دیاں. اس بدل دے ٹکڑے دو پیالے، انہاں پیالے نچڑ رہے ہیں زمین تے گر رہے ہیں. ایک دے اندروں گھی گر رہے ہے اور دوسرے جو شہد. ایک سے گھی گر رہا ہے دوسرے شہد. اور نیچے بہت سارے لوگ جمع نے اور اپنے ہتھوں نے اٹھایا ہوا ہے. کوئی شہد لے رہا ہے، کوئی گھی لے رہا ہے، کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی تھوڑا لے رہا ہے. میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے خواب اندر. یا رسول اللہ پھر میں نال ایک دوسرا خواب نظر آیا. میں آسمان تو ایک رسی لٹک دی ویکھی زمین تے. ایک سرا آسمان تے دوجا سرا زمین تے. محبوب جی پھر میں تہانوں ویکھیا تساں رسی نو پکڑیا تو اوپر آسمان وال چڑھ گئے. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے رسی نو پکڑیا وہ بھی آسمان تے چڑھ گیا ہے. پھر تیسرا شخص آیا، انہیں رسی نو پکڑیا وہ بھی آسمان تے چڑھ گیا ہے. پھر چوتھا شخص آیا، انہیں رسی نو جو پکڑیا رسی ٹوٹ گئی. پھر جلدی نہ اس نے رسی نو جوڑیا، جوڑ کے پھر وہ بھی چڑھ گیا ہے. انہیں تک میں جاگ ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی. سینہ صدیق مجلس اندر بیٹھے نے. فرما محبوب یہ اجازت دے ہو اس خواب دی تعبیر میں صدیق بیان کراں. فرما ابو بکر بیان کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا انہیں عبر ویکھیا ہے اس تو مراد اسلام ہے، اور جڑیاں چیزاں نیچے نو گر رہیاں نے ایک قرآن ہے اور دوجے میرے محمد مصطفیٰ دی سنت ہے. یہ نیچے نو گر رہا ہے اور اگے دنیا کھڑی ہے اور اپنے ہاتھ لے کو اٹھا کے کھڑی ہے. جدی قسمت جو آیا اس نے لے لیا ہے. کس نو علم اللہ نے زیادہ عطا کیتا ہے، کس نو اللہ نے تھوڑا عطا کیتا ہے. کس نے زیادہ عمل صالح پایا ہے، کس نے تھوڑا پایا ہے. پھر فرمایا محبوب جی جڑی رسی ہے اس تو مراد اسلام ہے، اور جڑا چڑھنے والا میرا محمد ہے جنہوں اللہ نے بڑا اونچا درجہ عطا فرمایا ہے. اتنے آگے صدیق خاموش ہو گئے. تمام مفسرین محدثین کرام نے اگے تو تشریح بیان فرمائی ہے. فرما دوجا شخص صدیق ہے اور تیسرا شخص سیدنا عمر ہے اور تیسرے شخص سیدنا عثمان نے، جنہ دی خلافت دے اندر فتنے برپا بھی آخرتے ہوئے اور مظلوم عثمان. رسی ٹوٹی تو مراد ہے ایک باری عثمان کمزوری اندر، مظلومیت تکلیف اندر، پھر اللہ نے رسی کو جڑوا دیا اور عثمان بھی چڑھ گئے. پہلے سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، پھر صدیق عمر عثمان اور علی ہیں. اوپر سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے. جتنا صدیق عمر عثمان نے لیا ہے اللہ کی قسم زمین پہ اتنا کوئی اور سنبھالنے والا نہیں. یہ ہے صدیق عمر عثمان. قرآن پاک کی آیت نو پڑھیے. فرما هو الذی بعث فی الامیین، اللہ او ذات جنان پڑھا بھیجے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پڑھوں میں آئے محمد مصطفیٰ، امیین نہ خواندہ. ان پڑھ لوگوں میں کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان پڑھوں میں آ کے محمد مصطفیٰ نے ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی، ان کا دل صاف کیا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اگرچہ وہ آپ کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ناخواندہ لوگوں میں محمد مصطفیٰ آئے، ان پڑھوں میں آئے. وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ. سیدنا علی المرتضیٰ دے بارے تے میں کئی ذاکرین دے کلپاں سنے آندے نے پیدا ہون تو پہلے ہی قرآن یاد سی انہوں نے. وہ تو حافظ پیدا ہوئے تھے، وہ تو قاری پیدا ہوئے تھے. بلکہ ایک ذاکر دل میں الفاظ سن،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھٹی لان سیدنا علی جدو پیدا ہوئے نا گھٹی لان جو نبی پاک نے چکیا سیدنا علی نو گھٹی لان وہ چکیا تو نے کہا یا رسول اللہ کوئی سناوا بھی صحیح فرمایا سناؤ گھٹی اج نہیں لگی پہلے ہی کام ہو گیا سا فرمایا کی سناوا تورات سناوا انجیل سناوا زبور سناوا یا قرآن سناوا فرمایا ساری آسمانی کتابیں جو کچھ سناؤ یعنی پیدا ہون تو پہلے ہی تبوت تورات کے زبور کے انجیل کے قرآن کے حافظ تھے علی المرتضیٰ یہ رافضیوں نے لکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے بیان بھی اس پہ موجود ہے میں پوچھتا ہوں باصف الامیین اگر سیدنا علی پڑھے ہوئے پیدا ہوئے تھے وہ ان پڑھ کون تھے جن کو محمد مصطفیٰ نے پڑھا کے پاک کیا ماننا پڑے گا یہ صدیق عمر عثمان علی اور یہ دیگر اصحاب رسول جب علی المرتضیٰ کو تم نے درمیان سے نکال دیا کہ وہ تو پڑھے ہوئے پیدا ہوئے تھے قرآن کہتے ہیں جن ان پڑھوں میں بھیج کے محمد مصطفیٰ کو ہم نے بھیجا اور مصطفیٰ نے ان کو پڑھایا ماننا پڑے گا یہ کون ہے یہ محمد کے صحابہ ذرا حدیث ایک غور کیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے اچانک آپ کو یمامہ دا ایک جھوٹا بندہ مسلمہ جنہوں مسلمہ قذابہ وہ آگیا ملاقات ہوگی کس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے میں تو انہوں نبی من لوا تو اڑا کلمہ پڑھ لوا تو انہوں نبی من لوا تو اڑا کلمہ پڑھا تو پھر میں تسی اپنے بعد نبی بنا چھڑو تسی میں نبوت دے دیو کچھ تھوڑا جا شیر حصہ ثانوی دے دیو تو اڑے تابع ہو کے نبی میں کلمہ تو اڑا پڑھ کے نبی ہوندہ دعوے دار ہون بھی کسے مرزائین ملوتے آئی اندر کلمہ اسی محمد رسول اللہ دے پڑھنے اونج مرزے نبی منے اونج مرزے نہ نکاح کرنا بے وقوف نہ اونج اسی مرزے دا کلمہ پڑھنے اونج مرزے نبی منے کلمہ اسی محمد رسول اللہ دا پڑھنے تو کلمہ محمد رسول اللہ دا پھر مرزے نال وجہ تعلق مرزے دا پھر اسی ویسا کی ہوندہ ویسے بھی کوئی نبی ہوندہ جس دا کلمہ نہیں جدی شریعت نہیں جدے تے وہی نہیں جس نے کچھ بیان کیتا ہی نہیں اسی انہوں ویسے نبی من دیا کلمہ تے اسی محمد رسول اللہ دے پڑھنے مسلمہ کا یہی انداز تھا جو تمہارا اسود انسی بھی سنا کا یمن دا جھوٹا دعوے دار وہ بھی آندہ سی کلمہ محمد مصطفیٰ ہے بس میں انہاں دے تابع نبی مسلمہ بھی یہی کہندہ سی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تسی اپنے بعد نبی بنا دو جب تو آڑی نبوت تسی چلے جاؤ گے مگر میں چھوٹا جا ہو جاؤں نبی چھوٹا جا ذلی جا بروزی جا تو آڑی تابعہ داری کر گئے تو آڑی غلامی کر گئے بس تھوڑا جا پروٹوکول مل جائے گا میں بھی نبی نبی علیہ السلام دے ہاتھ چھوٹا جا تنکا سی آپ نے تنکا پکڑ کے پتہ کی فرمایا فرما تو نبوت منگنا ہے محمد کو لو محمد مصطفیٰ تنہ تنکا دین لے بھی تیار اللہ نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم کر دیتے پھر چلا گیا مسل ہن حدیث پاک سنی تاکہ تو مسئلہ سمجھ آ جائے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب اندر دو کنگن ویکھے دو سونے دے کنگن ویکھے اور دو کنگن میرے ہاتھ ہوتے رکھ دیتے گئے تو میں گھبرا گیا کہ میرے ہاتھ تے سونے دے دو کنگن جو میں گھبرایا جو میں پھونک ماری تو دو کنگن اڑ گئے ختم ہو گئے ملیا میٹ ہو گئے نشان ہی ختم ہو گیا بالکل گل گئے سڑ گئے ختم ہو گئے اڑ گئے اے میں خواب کی صحابہ اکرام فرماتے یا رسول اللہ اس خواب دی کوئی تعبیر بیان کر دو فرمایا دو جھوٹے نبی پیدا ہونگے دو جھوٹے نبی پیدا ہونگے
جن کو ماننے والے کیا سمجھیں گے؟ سونا، مال، دولت۔ آج بھی جڑا مرزائی ہوندہ ہے کس وقت چکرے ہوندہ ہے؟ ویزا، امریکہ کا، یورپ کا ویزا، مال، دولت، ڈالر کی کشش لے جاتی ہے۔ ایمان، یہ ساری چمک دمک جھوٹے نبیوں میں ہوتی ہے۔ سونے کی چمک، چاندی کی چمک، ڈالروں کی چمک، پیسے کی چمک، اس وقت ایمان کو بچانا، یہی اسلام ہے، یہی دین۔ فرمایا میں پھونک ماری، وہ سونے کے کنگن ختم ہو گئے، اڑ گئے۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کرتا ہوں کہ 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے، دونوں اڑا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ختم کیے جائیں گے۔ میرا سوال ہے، اس کو مٹانے والے محبوب نے تو خواب میں دیکھ کے اڑایا تھا، پھونک ماری تھی، تعبیر کی تھی کہ 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، وہ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ مجھے بتایا چاہے اس حدیث کا مصداق صدیق نہیں ہے تو کون ہے؟ یہ دونوں جھوٹے نبی کس نے اڑائے؟ کس نے مٹائے؟ کس نے ختم کیے؟ مسیلمہ کذاب کہتا تھا میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کو نبی مانتا ہوں، ان کے بعد میں بھی نبی ہونے کا دعوے دار ہوں۔ صدیق نے دلیل بھی نہیں مانگی، موقع بھی نہیں دیا، فرمایا اڑا دو ایسے جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل، مجال کا بیٹا، اکرمہ پیغمبر کا صحابی، یہ پہنچے مسیلمہ کذاب کو مٹانے کے لیے صدیق کے حکم پر۔ پیچھے سے آپ نے خالد بن ولید سیف اللہ کو بھیجا، چھو، اور سیدنا واشی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے جس کے ہاتھوں پیغمبر کا چچا حمزہ شہید ہوا تھا۔ فرمایا کرتے جب میں اس قافلے میں پہنچا میری کوشش تھی مسیلمہ کذاب کو میں ماروں، میں قتل کروں۔ اس شخصیت کے نام کو چھپایا جاتا ہے تاکہ اس کی حیثیت، شخصیت امت کے سامنے نہ آئے۔ یہ سیدنا واشی صحابی رسول ہیں، عہد میں کفار کی صفوں میں تھے۔ اگر حمزہ کو شہید کی ہے حالت کفر میں تو حالت اسلام میں مسیلمہ کذاب کو قتل کی ہے سیدنا واشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسیلمہ کذاب کا ذکر ہوتا ہے، اس کی قاتل کرنے والی شخصیت کے تقوی کا، ایمان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ چھپایا جاتا ہے پوری سازش کے تحت۔ سیدنا واشی ہے قاتل مسیلمہ کذاب کے، کہتے ہیں میں نے قتل اس لیے کیا تھا کہ قیامت والے دن ایک طرف حمزہ ہوگا اور ایک طرف واشی کا قتل کرنا مسیلمہ ہوگا، اللہ اس کی رحمت سے واشی کو معاف کر کے اللہ جنت کا داخلہ دے۔ اسی جذبے کے ساتھ بڑے تھے۔ تو سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے، یہ حدیث ہے، اس کے مصداق صدیق ہے۔ کون تھے وہ 2 جھوٹے کنگن، وہ سنہری کنگن، وہ جھوٹے نبی جن کو اڑایا تھا؟ وہ صدیق ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی ہے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی ہے اس دین کو نازل کرنے والے، ہم ہی ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ میرا سوال ہے، رب ہے اس قرآن کا محافظ، وہ کون سی شخصیت تھی جس کے ہاتھ سے قرآن محفوظ ہو کے آج تک ہمارے تک پہنچا ہے؟ وہ سیدنا صدیق، سیدنا عمر، عثمان، تینوں شخصیات کو نکال دو، مجھے قرآن بچا کے دکھاؤ۔ آج تک ہمارا اختلاف ہے رافضیوں سے، وہ آندھن ایک قرآن اصلی نہیں، یہ پورا قرآن نہیں ہے، اس میں کوئی اور آیات تھی، کوئی زیادہ تھی۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ آل رسول کے پاس تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے قرآن جو ان کے پاس تھا؟ جو ان کے پاس قرآن تھا وہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ جو صدیق، عمر، عثمان کے پاس قرآن تھا وہ پوری امت کے پاس موجود ہے۔
جڑا قرآن دے ہو نا سینہ شیر خدا کے پاس تھا، علیہ رسول کے پاس تھا، وہ بڑا تھا، یہ قرآن چھوٹا ہے، وہ بڑا کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ کہتے ہو امام صاحب کے پاس غار میں ہے، یعنی اب تک تمہارے پاس نہیں ہے۔ جو صدیق عمر عثمان کے پاس قرآن تھا، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سینہ شیر خدا کے پاس بھی یہی قرآن تھا جو آج ہے۔ اسی قرآن کے قاری تھے، اسی قرآن کے حافظ تھے، اسی قرآن کے ناشر تھے، یہی قرآن پڑھانے جناب والے تھے شیر خدا۔ لیکن تم نے کہا کہ ان کے پاس کوئی الگ قرآن تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے تم شیر خدا کو بھی معاف نہیں کرتے ہو کہ جو رب ان کو قرآن مصطفیٰ نے دیا تھا وہ تم تک نہیں پہنچایا، اور جو صدیق عمر عثمان کو قرآن ملا تھا انہیں پوری امت کو پہنچا دیا۔ یہ ہے وہ قرآن صدیق والا۔ جڑا اج قرآن ایک خرید کے لے آوے نسخہ تواڈی مسجد رکھ جائے تے تسی پڑھو گے تو انہوں ثواب نہیں ملے گا۔ جنہیں خرید کے نسخہ قرآن دا الماری جا کے رکھیا ہے تسی پڑھو تے ثواب انہوں ملے گا۔ کی جان دے ہو جڑا قرآن جامع تھے، پھیلانے والے تھے صدیق عمر عثمان، انہوں ثواب نہیں ملے گا۔ سن لیجئے حدیث پاک، سینہ عمر فاروق دا زمانہ خلافت، بارش دی قلت ہو گئی مدینہ چ۔ جس حدیث نو بھی پڑھو گے نا اللہ دی قسم صحابن اگر سمجھن دے نیت ارادہ نہ پڑھو گے عجیب چوں تو خوشبو نظر آئے۔ اس حدیث نو سن لو، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک تو بعد سیدنا عمر فاروق دے زمانہ خلافہ دے مدینہ چ بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ آئے، یار عمر بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا کر دو۔ فرماؤ نبی پاک دے چچا عباس کو جانے اور ساڑھے عمر تقوی بہت پہاڑ نے بڑے نے، انہوں نے گزارش کرنے کہ ساڑھے واسطے دعا کرو اللہ مدینے بارش دے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ دے پاس آئے۔ عباس کون ہے؟ رسول اللہ دا چچا ہے، رشتہ خون، آل بیت، آل رسول، رسول اللہ کا خون ہے۔ کون آیا ہے؟ سیدنا عمر۔ اپنے سے شان میں، حالانکہ شان عمر فاروق کی زیادہ ہے، لیکن ان کے ساری دیکھیے تقوی، زہد، للہیت، پرہیزگاری، بڑھاپا، بزرگی دیکھ کے کس کے پاس آئے؟ عباس کے پاس۔ میں کیسے مان لوں جو لوگ دعا کروانے کے لیے آتے تھے سینہ عباس کے پاس، میں کیسے مان لوں کہ ان کو مانتے نہیں تھے؟ صحابہ تو دعا کروا رہے ہیں آل رسول سے، سینہ عباس سے۔ کیا شک رہ گیا محبت میں، عقیدت میں؟ اور جنہوں تو انہوں تعلق نہ ہوئے، پیار نہ ہوئے، محبت نہ ہوئے، احترام نہ ہوئے، تو یاد ہو سانو دعا ساڑھے واسطے دعا کر، دعا واسطے انہوں عقیدہ ہے جس کے ساتھ عقیدت بھی ہو، محبت بھی۔ اے عباس دعا کرو۔ فرمایا دعا واسطے انہوں ہاتھ اٹھے۔ سینہ عمر کی فرماندن، اے اللہ پہلے بارش نہیں سی ہوندی، اسی محبوب کو دعا کرواندے سا، ہن محبوب دنیا تے نہیں رہے تے اسی آیا تیرے نبی دے چچا کول، انہاں کو دعا کروان، اللہ انہاں دی دعا قبول فرما گے، بارش دے دے۔ عباس نے دعا مانگی، سینہ عمر ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آسمان سے بارش برسائی۔ لکھا ہے مفسرین اس حدیث کے تحت کہ سیدنا عمر فاروق کا سینہ عباس کے پاس آنا، سیدنا عباس کا خوش ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور سیدنا عمر فاروق کا دعا میں سیدنا عباس کی دعا کا وسیلہ ڈالنا، اس بات کی دلیل ہے کہ عباس بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، عمر فاروق بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تبھی تو اللہ نے دونوں کی دعا قبول کر کے اہل مدینہ کو ان پر پانی برسایا تھا۔ ان شخصیات صدیق و عمر، ان شخصیات کی عظمت میں بھلا کیا شک؟ اس دن بات ختم ہو گئی تھی، طے ہو گئی تھی، جس دن رسول اللہ نے فرما دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے
کہ میرا مصلی خالی ہو چکا ہے اور صدیق کو کہو جماعت کروائے. بس مصلی پہ آ گئے، امامت پہ آ گئے، رسول اللہ کے وارث ٹھہرے، وسیع ٹھہرے، امام ٹھہرے، خلیفہ بلا فصل بن گئے تھے صدیق. وگرنہ ایک حدیث ہے جو اتنی واضح ہے، صحیح البخاری دی حدیث. یہ دلائل ہیں، دم دم مست کلندر نہیں ہے علی کا پہلا نمبر، مستی میں نہیں، ہوش حواس کے اندر ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. یہ بات قرآن کے اندر ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. یہ بات حدیث کے اندر ہے کہ صدیق کو عمر کی یہ ترتیب ہے کہ پہلے صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر شیر خدا. یہ ترتیب آسمان سے ہے، زمین پر یہی ترتیب، اسی ترتیب سے خلافت ملی. اور ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ شیر خدا خلافت لب جاندی پہلے. اللہ کو علم تھا صدیق بھی فوت ہو جائیں گے سینا علی کی زندگی میں، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، ان کو خلافت ملنی نہیں تھی. تو وعد اللہ کا وعدہ پورا کیسے ہوتا؟ اللہ جانتا تھا جیسے جیسے زندگی بنائی تھی ویسے ویسے خلافت عطا فرما، تاکہ سارے حصہ لے جائیں اس وعدہ الہی سے. آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، حدیث واضح سن لو. فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلواؤ، آپ بیمار سے بلاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن کو، میرا دل کرتا ہے کہ میں لکھوا دوں. سارے اشکالات دور کر دیے محمد مصطفیٰ کی حدیث نے. اگر بندہ کوئی عقل والا سوچے، ایمان ہو، عقل سلیم بھی ہو اور قلب سلیم بھی ہو، عقل بھی ٹھیک ہو، دل بھی ٹھیک ہو، اس کے لیے یہ حدیث کافی ہے. فرمایا عائشہ یہ یا رسول اللہ، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں، بلاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو، اپنے بھائی کو بلاؤ. فرمایا یا رسول اللہ کس واسطے؟ فرمایا اس کو کہو کاغذ لے آئے، آج قلم لے آئے، میں لکھوا دوں، میں تحریر کروا دوں، میں لکھوا دوں. کس بات کو؟ کہ میرے بعد کون ہوگا صدیق. میں لکھوانا چاہتا ہوں، میں تحریر کروانا چاہتا ہوں. اپنے بھائی کو بلا لو. اللہ دے رحمت کرم ویکھ لو، اللہ نے اس گھرانے نو تانیہ تو محفوظ رکھنا سی. یہ لکھوا لیندے تے نہ کہنا سی وہ زبردستی لکھوا لے، ہونا حضور بیمار سن، اندر بہ کے آپے لکھوائی گیا کہ میرے بعد خلیفہ صدیق ہوئے گا. اندر رسول اللہ دی جناب سیدنا صدیق دی بیٹی ایسی، پتہ نہیں آپے ہی لکھ لیا ہونا ہے نا، اس باللہ آپے لکھوا لیتے، آپے لکھ لیتے، آپے وصیت بنا لی تھے، سارے کچھ آپے ہی بنا لے. اندروں کاغذ مہر اللہ جناب کاغذ نکالے تو انہوں نے کیا با میرے بعد خلیفہ صدیق ہوئے گا. ویکھو عائشہ نے لکھوا ہے. اللہ نے کیسے رحمت کی. صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ رہنے دو. فرمایا اچھا پھر رہن دو. نہیں لکھواتے. کیوں؟ فرمایا مجھے امید ہے اللہ صدیق کے علاوہ کسی کو آنے ہی نہیں دے گا، نہیں کوئی اور آئے گا. اللہ انکار کرے گا، مومن انکار کرے. آگے بہت سارے اعتراضات ہیں. حضور کاغذ قلم منگوان دے رہتے، صحابہ نے کو نہ دیتے. اعتراض ہے غسل اچ کوئی نہ آئے، حضور دے غسل اچ ابو بکر عمر کوئی نہ آئے. اعتراض ہے کفن دفن میں نہ آئے. اعتراض ہے جنازہ میں تشریف نہ لائے. اعتراض ہے زبردستی جا کے خلیفہ بن گئے. یہ 5-6 اعتراض ہے صدیق عمر پہ. آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اس کو صاف کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.